سے رابطہ ٹوٹنے کے 3 دن بعد 22 جون 2023 کو پیلاجک ریسرچ سروسز کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئی تھی اس کا اپنا ملبہ بن گیا تھا، وہ بھی ٹائٹینک سے 1600 فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ 112 سال پہلے ٹائٹینک کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ صرف 1500 پاؤنڈ کی تھی، جس کو آج کی کرنسی میں دیکھا جائے تو $4300 بنتے ہیں، اور اسی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن میں موجود مسافروں نے $1,05,000 کی ٹکٹ خریدی۔ ٹائٹن جب اٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں جا رہی تھی، اس کا 1.5 گھنٹے تک اوپر کھڑی پولر پرنس کے ساتھ رابطہ برقرار رہا۔ ٹائٹن سب مرسیبل میں ٹوٹل 3 ٹورز موجود تھے۔ ان میں دبئی کے ایک جانے مانے بزنس مین اور ایڈونچر سپورٹس کے شوقین ہیمش ہارڈنگ کے علاوہ پاکستانی فیملی کے 2 ممبر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان داؤد شامل تھے۔ کرو ممبر میں ٹائٹن کو چلانے والے اوشن گیٹ کے مالک اسٹاکٹن رش خود موجود تھے، اور آخر میں ٹائٹینک شپ کے ریک کے ایکسپرٹ جنہوں نے درجنوں بار RMS ٹائٹینک کے ملبے کو پہلے بھی وزٹ کیا تھا، وہ 77 سالہ پاول ہنری تھے۔ اس حادثے کے بعد سب یہی جاننا چاہتے تھے کہ سمندر کی گہرائی میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ٹائٹن حادثے کا شکار ہو گئی، کیونکہ جس وقت ٹائٹن کا رابطہ ٹوٹا تھا اس وقت US نیوی کے انڈر واٹر ریڈارز نے ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ اس وقت US نیوی کے انڈر واٹر ریڈارز نے ایک عجیب و غریب آواز ڈیٹیکٹ کی تھی، جو کہ ان نیچرل آواز تھی۔ اس آواز کو لے کر کافی تشویش تھی کہ آخر یہ آواز کس چیز کی ہے۔ کیا کہیں ٹائٹن پر کسی سمندری مخلوق نے حملہ کیا ہے؟ یا پھر یہ کسی قسم کا SOS سگنل تھا؟ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ لوگوں کو سوالوں کے جواب ملے ہی نہیں تھے کہ ایک نیوز آرٹیکل سامنے آتا ہے جس کا تعلق ٹائٹن کے پاسٹ ریکارڈ سے تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ 2018 میں ٹائٹن پر کام کرنے والے اوشن گیٹ کے ڈائریکٹر آپریشن ڈیوڈ لیچرڈ کو CEO اسٹاکٹن رش نے اس بات پر جاب سے نکالا تھا کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کی سیفٹی کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے تھے۔ اصل میں ٹائٹن ایک ایسی سب مرسیبل تھی جو اسٹاکٹن رش نے خود ڈیزائن کی۔ اس کی باڈی خاص طور پر کاربن فائبر کی بنائی گئی تھی، اور یہ مٹیریل ڈیپ سی ایڈونچر کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں تھا، یعنی یہ ایک ایکسپیریمنٹل مرسیبل تھی، اور اس کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تصدیق نہیں کروایا گیا تھا۔ ڈیوڈ لیچرڈ نے کئی بار اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش سے کہا تھا کہ یہ مسافروں کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار جب اس کو جاب سے نکال دیا گیا، ڈیوڈ نے 2018 میں ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ ایک کاربن فائبر کا حل سمندر کی گہرائی میں مسافروں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں۔ اس بات پر اوشن گیٹ کے CEO اور ڈیوڈ کی کورٹ میں لڑائی بھی ہوئی، جس کا ٹائٹن کے حادثے کے وقت بھی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ حادثے کے بعد جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس نے ٹائٹن کی بلڈ کوالٹی پر کئی سوالات اٹھائے کہ جب سب مرسیبل تھی ہی ایکسپیریمنٹل فیز میں تو اس کو اتنے گہرے پانی میں کیوں اتارا گیا؟ کیا USA میں کوئی ایسی باڈی نہیں تھی کہ جو ان کو کنٹرول کرتی ہو؟ اسی دوران اوشن گیٹ پر ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ٹائٹن میں موجود کرو ممبر پاول ہنری، جو کہ ٹائٹینک شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے، ان کی فیملی نے اوشن گیٹ کو $50 ملین کے لیے سو کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاول نے ٹائٹینک کے ملبے کو دنیا میں سب سے زیادہ بار 37 ٹائمز دیکھا تھا، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو ٹائٹینک شپ کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہو۔ لا سوٹ میں بتایا گیا کہ اوشن گیٹ میں اپنی پاسٹ میں ہوئی غلطیوں کو چھپایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیملی ممبر کو کھو دیا۔ کورٹ اور میڈیا کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ایک ہائی لیول انکوائری کی سخت ضرورت تھی کہ ٹائٹن کے پھٹنے کی وجہ کیا تھی، اس میں کس کا قصور تھا۔ لہٰذا کینیڈا کے ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ اور امریکہ میں US میرین بیورو نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا آغاز کیا،
جس میں پہلی بار ٹائٹن کے حوالے میں ایسی باتیں سامنے آئیں کہ جن کو اوشن گیٹ کی طرف سے چھپایا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن میں معلوم ہوا کہ 2 جنوری 2018 میں ٹائٹن پوری طرح تیار ہو چکی تھی، لیکن اگلے مہینے اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا، جس کے دوران اس پر بجلی گری تھی۔ اس وقت ٹائٹن پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے بچ گئی، لیکن اس لائٹنگ اسٹرائک کی وجہ سے اس کا حال کمپرومائز ہو چکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد بھی ٹائٹن نے 4200 میٹر کی گہرائی کو کامیابی سے ٹچ کیا تھا، جہاں سمندر کا پریشر 6154 PSI ہوتا ہے، یعنی صرف 1 اسکوائر انچ پر 6154 پاؤنڈ یا پھر ایک ہائیلکس گاڑی جتنا وزن۔ اب ٹائٹن 4200 میٹر گہرائی کا ٹیسٹ پاس کر گئی، سب کو لگا کاربن فائبر کا حل سیو ہے، لیکن رپورٹ میں لکھا گیا کہ انڈسٹری سٹینڈرڈز کے حساب سے اگر کوئی مرسیبل کو جتنی بھی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، اس سے 1.25 ٹائمز زیادہ گہرائی میں جا کر اس کی ٹیسٹنگ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ٹائٹینک 3800 میٹر کی گہرائی پر ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کم از کم 4750 میٹر تک کرنی چاہیے تھی، جس کو پرفارم نہیں کیا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2019 میں پائلٹ کو ٹائٹن کے کاربن فائبر حل میں ایک کریک دیکھا تھا، جس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انویسٹیگیٹرز نے پہلی بار ٹائٹن مرسیبل کی لانچ سے لے کر اس کی تباہی تک کی اینیمیشن ویڈیو جاری کی ہے، جس میں مدر شپ پولر پرنس اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کو بھی بتایا گیا ہے۔